کیا جتنے لوگ جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، اسٹیٹس ہے، پوزیشنز ہیں، آپ کے خیال میں کیا وہ سارے کے سارے لوگ چین کی نیند سوتے ہیں؟ اور ایک چیز یاد رکھو کہ بچوں، تقدیر میں جتنا مال لکھا ہے نا، جتنا رزق لکھا ہے، اس سے ایک آنا بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ تو وہ جو کرتے ہیں، وہ جینز پھاڑیں گے تو ہم بھی پھاڑیں گے، رائٹ؟ وہ بال ایسے بنائیں گے ہم بھی بنائیں گے، وہ کپڑے اتاریں گے ہم بھی اتاریں گے، تو ایسے ایجوکیشنل سسٹمز ان کے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ اس میں جب جوانی جوش پہ ہوتی ہے تو انسان اس جوانی کے نشے میں تھوڑا سا اندھا ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کی ساری خواہشات تو یہ تو جانوروں میں بھی ہیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ۔ مطلب آج تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے سے ہاتھ نہ ملائے کوئی لڑکی، یا لڑکا کسی لڑکی سے ہاتھ نہ ملائے، مال کے غلام بن گئے۔ لعن عبد الدینار، لعن عبد الدرہم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ جی، جزاکم اللہ خیرن، آپ لوگوں نے دعوت دی۔ مجھے ٹاپک جو دیا گیا تھا وہ تھا کہ ہاؤ اے آئی از چینجنگ آور لائفس، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اگر ٹاپک سے ہٹ کے بات کروں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا، کیونکہ اصل میں ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ لیکن میں جنرلی اپنے معاشرے کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ایک عجیب اندھیرے میں ہے، اور جس طریقے سے اے آئی یا پھر سوشل میڈیا یا پھر اے آئی، آپ ہوپ کے لوگوں کو پتہ ہے اے آئی کی کیا، کس کی بات کروں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اور کس طریقے سے ہمارا سوشل میڈیا اور کس طریقے سے باقی سارے گیجٹس، ٹولز، ایڈوانسمنٹس، ٹیکنالوجی ہماری زندگی کو افیکٹ کر رہے ہیں، وہ سارا اس کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہو جائے گا۔ بچوں، آپ لوگ بہت قیمتی لوگ ہو، خاص طور پہ آپ لوگ، سارے لوگ ہیں لیکن خاص طور پہ آپ لوگ بہت قیمتی ہو، اس لحاظ سے کیونکہ خواتین کا کردار ہمیشہ سے معاشرے میں قیمتی رہا ہے۔ آپ لوگ شاید اس اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہو۔ میں ہمیشہ اپنے بچوں سے کہتا ہوں، اپنے بچوں کا مطلب آپ لوگ، آپ جیسے لوگ، کہ بچوں اپنی قدر پہچانو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کو اپنی قدر ہی نہیں پتہ۔ پیپل ڈونٹ ایون نو، دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا ہے، اور میں پلیز چاہتا ہوں کہ اگر ہم سارے لوگ تھوڑی دیر کے لیے فونز کو، میں بھی کر رہا ہوں، فونز کو اگر ہم ایٹ لیسٹ وائبریٹ پہ ڈال دیں تاکہ کم از کم بیچ میں فون رنگس نہ آئے، اور میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے دل و دماغ مجھے دے دو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت صرف اس کو ملے گی پہلی بار جس کے پاس دل ہو، اور دوسرے نمبر پہ جو غور سے سنے، حاضر ہو کے اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھ کے غور سے سنے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو نصیحت ملتی ہے۔ قرآن ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنی مخلوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ان سب میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھی مخلوق میں اور آپ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ لیکن یہی مخلوق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسفل السافلین بن جاتی ہے۔ اسفل السافلین کا مطلب کیا ہے؟
سب سے نیچے گرے ہوئے جتنی مخلوق میں سب سے نیچے ہے، اس میں سب اس نیچوں میں سب سے نیچے. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم لوگ اشرف المخلوقات بن کے جینا چاہتے ہیں کہ اسفل السافلین بن کے رہنا چاہتے ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ کچھ لوگ جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں، اور پھر فرمایا نہیں نہیں نہیں، جانوروں کی طرح نہیں، جانوروں سے بھی نیچے، بل ہم اضل، ان سے بھی نیچے. کیوں؟ اولئک هم الغافلون، کیونکہ یہ غافل لوگ ہیں، ہیٹ لیس لوگ ہیں، ان کو اپنی قدر ہی نہیں معلوم، ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون ہے. ہم سب کے اندر اتنی ایبلٹیز ہیں، اتنی کیپیبلٹیز ہیں، اتنی صلاحیتیں ہیں آپ سب کے اندر، خاص طور پہ آپ سب کے اندر. میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. کتنے بچے ہیں، بچیاں ہیں جو کہ یونیورسٹی نہیں جا سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنی اپرچونٹیز ان کے پاس نہیں ہیں، کچھ لوگوں کے پاس عقل کا وہ معیار نہیں ہے. ہر بندے کے آئی کیو لیولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا کام ہے. ہر بندے کے آئی کیو لیولز اگر ایک جیسے ہوتے اور سب کو اپرچونٹیز ایک جیسی ملتی تو سارے یونیورسٹیز پہنچتے، سارے سی ای اوز بننا چاہتے، سارے سی ایف اوز بننا چاہتے، سارے ڈائریکٹرز بننا چاہتے، سارے کسی اعلیٰ پوسٹ پہ جانا چاہتے. کوئی بھی ریڈی نہ چلاتا، کوئی دکان نہ چلاتا، کوئی پلمبر نہ بنتا، کوئی کارپینٹر نہ بنتا، کوئی کچھ نہ بنتا، کوئی ایسی چیز نہ بنتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. عقل بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی اللہ نے تقسیم کیا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال کی تقسیم کی ہے. تو آپ سارے کے سارے لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آئی کیو لیول دیا ہے، اور وہ آئی کیو، اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے آپ یونیورسٹی پہنچ گئے ہو. لیکن بات یہ ہے کہ اس ذہن کو کیا ہم اس لیول پہ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کر رہے؟ یہ سوال ہے. یہ ذہن، برین بہت ہی عجیب چیز ہے. اس کو جتنا استعمال کرتے ہیں یہ اتنا تیز ہوتا ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو اس پہ زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میرے پاس ایک دولت پڑی ہے اور میں اس کو بس پڑی ہوئی ہے، اس کو استعمال ہی نہیں کر رہا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. یہ ایک دولت ہے. صرف مال پیسہ تو نہیں ہوتا میرے بچوں، ہر چیز. ہمارے بچوں کا، آج کل کے نوجوانوں کا، یہ میں ہر جگہ جا کے بات کرتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچوں کا صرف اور صرف کامیابی کا معیار پیسہ رہ گیا. دیٹس اٹ، رائٹ. ہر بندہ پیسے بنانے کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، اس کا گول ہی پیسہ ہے، اس کا مقصد زندگی ہی پیسہ ہے. اگر مقصد زندگی پیسہ کوئی بنائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی کو اچیو کر لے، لیکن اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں، جو اس کے ایموشنز ہیں، اس پیسے سے اس ایموشنز کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. میں اس کی مثال آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے. کیا جتنے لوگ جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، اسٹیٹس ہے، پوزیشنز ہیں، آپ کے خیال میں کیا وہ سارے کے سارے لوگ چین کی نیند سوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں سوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے سوتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں لوگوں کو، میں لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن ان کے دل میں سکون نہیں ہے. کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس اسٹیٹس ہے، پیسہ ہے. مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک کورین بینڈ ہے کے پاپس کے نام سے، جانتی ہیں نا آپ سارے لوگوں کو؟ وہ لڑکے ہیں کہ لڑکیاں ہیں؟ پہلے میں نے بتائیں. اچھا. ہاں، پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سے وہ بچے جو ہیں، وہ بچے ہیں، رائٹ، نوجوان 21 22 23 24 سال کے بچے ہیں. ان بچوں کے پاس فیم ہے، پیسہ ہے، اسٹیٹس ہے، فالوئنگ ہے، بلینز آف فالوورز ہیں، رائٹ. جہاں جاتے ہیں لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں، لڑکیاں آگے پیچھے بھاگ رہی ہیں، اگر وہ لڑکیاں ہیں تو لڑکے آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یعنی جو چیز ایک نوجوان کے دماغ کے اندر اس کی نفسانی خواہشات ڈیمانڈ کرتی ہیں، وہ سب ان کے پاس ہے. آپ جا کے گوگل کیجئے گا کہ ان بینڈ کے کتنے بچوں نے پچھلے 5 سال کے اندر خودکشی کی ہے. آپ جا کے پوچھئے گا ان سے ذرا، آپ گوگل سے پوچھئے گا. یو ول بی امیزڈ کہ کم از کم 5 6 کا تو مجھے پتہ ہے.
کہ 5-6 ان میں سے بچوں نے خودکشیاں کر لی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کا سکون، اندر کی جو کیفیت ہے جو کہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے، جو ڈیمانڈڈ ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پروف تو ہو گیا کہ پیسہ، سٹیٹس، فالوئنگ، مال، آگے پیچھے لوگوں کا ہونا، یہ کم از کم دل میں سکون تو نہیں پیدا کرتی، قطعاً نہیں پیدا کرتی۔ کیا چیز پھر سکون پیدا کرتی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ چلیں، بڑی اچھی بات ہے، کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا ہے، یہ چیز بھی ایک جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کا بچوں مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم کون ہیں، اپنی ریکگنیشن، اپنی معرفت، میں کون ہوں۔ کیونکہ جو انسان اپنے بارے میں جان لیتا ہے وہ اپنے خالق کو بھی پہچان لیتا ہے۔ جب انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میں کون ہوں، اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں اپنے بارے میں یاد دہانی کروائی ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ یاد کرواتے ہیں کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے ہو، یاد کرو۔ من ای شیء خلق، تمہیں کس چیز نے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں، من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے، تمہاری تخلیق ہوئی ہے، یاد کرو۔ خلقہ فقدرہ، اللہ نے تمہاری تخلیق کی، پھر تمہاری تقدیر لکھی۔ ہم سب کی ایک تقدیر ہے۔ ثم السبیل یسرہ، یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسان کرتے ہیں اس بچے کو اس دنیا میں آنا، راستہ نکلنے کا اللہ نے آسان کر دیا۔ ایک پورا ایک پروسیس ہے، ایک ڈلیوری کا، پریگنینسی کا ایک پورا پروسیس ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ میں نے سارا پروسیس بنایا ہے، اور اس پروسیس کے اندر تمہاری جو پیدائش دنیا میں ہوتی ہے یہ ایک میریکل ہے ایکچولی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو سارے کو آسان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور یاد دہانی بھی کراتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبرہ، کہ ایک دن آئے گا کہ وہی اللہ تمہیں موت دے گا اور تمہیں قبر میں پہنچا دے گا۔ ایک لائف سائیکل ہے پورا ہمارا، ہیومن لائف سائیکل، اس دنیا کا، اس عالم دنیا کا۔ اس سے پہلے بھی ہم تھے، اس کے بعد بھی ہم رہیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے بارے میں جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک ایسی حالت تھی تمہیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، کچھ بھی نہیں، nothing، زیرو۔ تو ہمیں اپنے بارے میں تھوڑا بہت بچوں سوچنا چاہیے۔ اگر نہیں سوچیں گے تو پھر ہم اس دنیا میں گم ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ ہمیں کسی نے بنایا، کیونکہ جب یہ عمر ہوتی ہے نا آپ لوگوں کی، اس میں جب جوانی جوش پہ ہوتی ہے تو انسان اس جوانی کے نشے میں تھوڑا سا اندھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر کی جو خواہشات ہیں وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، نفسانی خواہشات۔ اور اس نفسانی خواہشات کا ایک بڑا نیچرل سا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ وہ انسان کے دماغ کو، عقل کو کور کر دیتی ہے۔ یہ اس کا بڑا نیچرل ریئیکشن ہے یا نیچرل ایفیکٹ ہے۔ اس وقت میں اپنے آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے سوچنا، تھوڑی دیر کے لیے تفکر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم جو اے آئی کی بات بھی کر رہے، مطلب جو ٹاپک تھا، اور ویسے اگر ہم اس کو اور ایکسٹینڈ کر دیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور جو ہمارے دور کے گیجٹس ہیں یہ سارے کے سارے، تو اس میں یہ چیز ہمیں شیطان کی طرف سے اور غافل کر رہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بارے میں اور بھی نہیں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت ہم اتنے ایڈکٹ ہو چکے ہیں اس کے کہ ہم لوگ اکثر، میں بھی انکلوسیو آف مائی سیلف، کیونکہ اتنی ہماری نیڈ بن چکی ہے کہ ہم لوگ اس میں ہی محو رہتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا میرے بچوں
کہ ہم اس سے نکل کر تھوڑی دیر کے لیے تفکر کریں، یاد کریں کہ میں کون ہوں. اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر روز تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس پاسٹ اور فیوچر کی بیس کے اوپر اپنے پریزنٹ، اپنے حال کے ڈیسیژنز لینے چاہیے. یہ بہت ضروری بات ہے. میں کون ہوں، اپنی اوقات یاد رکھیں. میں کہاں جا رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھیں، اور اس کی بیس کے اوپر اپنے آج کے فیصلے کریں کہ آج مجھے کیا کرنا ہے. اپنی زندگی کا میرے بچوں کو گول سیٹ کرو، کوئی ویژن ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارا ویژن جو ہے صرف کھانا پینا شادی. آج کل کی بچیاں انٹرپرینور بننا چاہتی ہیں، بزنس وومن بننا چاہتی ہیں، پیسہ کمانا چاہتی ہیں، رائٹ. ہر بندہ جو ہے آج کل اس کا گول، جیسے میں نے کہا، کہ صرف نفسانی خواہشات کی اتباع، جس کے اندر پیسہ بھی ہے، سٹیٹس بھی ہے، اس کے اندر کھانا پینا، بس یہی ہم اس کے اندر گم ہو گئے. لیکن میرا ایک سوال ہے ہم اپنے آپ سے اور سب سے، کہ یہ ساری کی ساری خواہشات تو یہ تو جانوروں میں بھی ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ یہ غافل ہو جاتے ہیں اپنے مقصد زندگی سے. اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگ جانوروں سے گئے گزرے بن جاتے ہو. کیوں بن جاتے ہو؟ اس لیے کیونکہ تم لوگ وہی خواہشات تمہاری ہیں جو جانور کی خواہشات ہیں. جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور کی بھی بچے ہوتے ہیں، اس کی بھی اولاد ہوتی ہے، رائٹ. جانور بھی اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں، ٹیریٹوریل جانور ہوتے ہیں بہت سارے. آپ ایک بلا ہوتا ہے نا، ایک میل کیٹ آ کے نا ایک اپنی ٹیریٹوری بناتا ہے. وہ وہاں پہ جو حرکت کرتا ہے وہ میں نہیں ڈسکس کر رہا یہاں پہ، لیکن وہ اپنی ایک ٹیریٹوری بناتا ہے. اس ٹیریٹوری کے اندر اگر کوئی اور میل کیٹ آتا ہے تو پھر وہ اس سے لڑتا ہے. اسی طریقے سے شیر کی بھی ایک ٹیریٹوری ہوتی ہے کہ یہ میری ٹیریٹوری ہے، اس کے اندر کوئی اور میل لائن نہیں آ سکتا، رائٹ. وہاں پہ فیمیل لائنز آ جاتی ہیں لیکن میل لائن نہیں آ سکتا. اسٹیٹس کانشیس وہ بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی پاور چاہیے ہوتی ہے. اگر کھانا پینا، بچوں کی پیدائش، اور صرف ٹیریٹوریل رہنا، اسٹیٹس کانشیس رہنا، اگر یہ ہماری بھی ساری خواہشات ہیں اور اس سے بڑھ کر ہمارے اندر کوئی سوچ نہیں ہے میرے بچوں، تو آپ خود بتائیے کہ پھر کیا فرق رہ گیا انسان اور جانور میں، اور کس طریقے سے ہم لوگ اشرف المخلوقات ہو سکتے ہیں. تو بچوں کو ایک ویژن ہونا چاہیے ہم سب کا زندگی کے اندر. اس نے ہمارا ویژن بہت تباہ کر دیا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، باقی جتنے بھی آگمنٹڈ ریالٹیز، سوشل میڈیا جنرلی اسپیکنگ، فیس بکس، ساری اپلیکیشنز، گیجٹس وغیرہ وغیرہ، اس نے پرابلم یہ کریٹ کی ہے. جو ہم اس کی چینج آف لائف کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کے بہت پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں، نو ڈاؤٹ. میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کریں گے تو ہم فائدہ لیں گے. لیکن اگر یہ ہماری ہی زندگی کو کنٹرول کرنا شروع کر دے گی تو پھر یہ ہمیں جانور سے بدتر، اسفل السافلین بنا کے چھوڑے گی. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پلیز اپنے اس عقل کو، اس دماغ کو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس کو میرے پیارے بچوں استعمال کرو. یہ میرا شروع سے آج کی جو میں بات کروں، یہ میں بات کروں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت، یہ بہت بڑی دولت دی ہے. یہی عقل انسان کو انسان بناتی ہے. عربی زبان کے اندر جو شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، وہ ہے اس کو کہتے ہیں خمر. اور بھی الفاظ ہیں لیکن جو قرآن کے اندر آتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. جہاں شراب کی حرمت نازل ہوئی تو شراب، جوا اور باقی چیزیں یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، رجس ہیں، گندی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو. خمر ہمیں لاجک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی علت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے تو شراب حرام ہے، دیٹس اٹ. لیکن بڑا انٹرسٹنگلی اگر کوئی لاجک ڈھونڈنا چاہے، آلدو ہمیں جو ہے
ہم لاجکس کے لیے ہم نہیں اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں لاجک چاہیے، کیونکہ کبھی اگر آپ اس لیے مانیں کہ اس کے پیچھے آپ کو لاجک سمجھ میں آ گئی، تو وہ چیزیں جس کے پیچھے آپ کو لاجک سمجھ میں نہیں آئے گی نا، پھر آپ کہیں گے یار میں نہیں اس کو مانتا یا نہیں مانتی۔ اس لیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمیں لاجک سمجھ میں آ گئی ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے خالق ہیں، رسول اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بھیجا ہے، میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، تو جو بھی انہوں نے کہا ہے کوئی نہ کوئی ٹھیک ہی بات ہوگی، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن اس کے پیچھے اگر لاجک آپ ڈھونڈیں، سوچیں، خمر ہی بتاتا ہے، لفظ خمر بتا رہا ہے کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے۔ خمر، خمار، رائٹ، یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، خا میم را، تو یہ دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں۔ خمار کیا ہوتا ہے؟ وہ چادر، وہ جو اوڑھتا ہے انسان، جو پردہ ڈال دیتی ہے۔ خمر عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ پرابلم یہ ہوتی ہے خمر میں یہ پردہ ڈال دیتی ہے، عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے اور نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو نہیں پتا وہ کیا باتیں کر رہا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہماری عقل پہ کبھی پردہ نہ پڑے۔ عقل انسان کو انسان بناتی ہے۔ جو لوگ شراب پیتے ہیں، میری ایک دفعہ میرے کلاس فیلو سے ڈسکشن ہو رہی تھی، جب میں امریکہ میں پڑھتا تھا، وہ جاتا تھا ویکینڈز پہ کلبز جاتا تھا، شراب پیتا تھا۔ میں سوچا تھوڑی اس کو دعوت دوں، تو میں نے پوچھا یار کیا فائدہ ہے شراب پینے کا؟ کہتا ہے میں کسی اور دنیا میں پہنچ جاتا ہوں۔ تو جو اس نے باتیں کی، یعنی اس کا لباب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اس کی سمری یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی میں اس وقت بالکل جانور بن جاتا ہوں، اور میرا جو نفس چاہتا ہے وہ میں کرتا ہوں، پھر مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ اس کو ایز اے پازیٹیو چیز لے رہا تھا کہ وہ کتنا مزہ آتا ہے، یعنی جانور بننے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ لیکن وہ اس وقت جانور بن جاتا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی وہ کیا بات کر رہا ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ عقل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے بچوں، عقل بہت اللہ کی نعمت ہے، دولت ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اس کو جاننا چاہیے کہ میں کون ہوں۔ اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، میں کون ہوں۔ اور شعر ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے ہی بارے میں سوچ لو، اپنے فائدے کے لیے، کہ جو میں جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ Is it right? Does it make sense? Is it کیا یہ مجھے فائدہ دے رہی ہے؟ رائٹ، صبح و شام ایسی ہو رہی ہے، گول میرا پیسہ پیسہ پیسہ۔ اور ایک چیز یاد رکھو کہ بچوں، تقدیر میں جتنا مال لکھا ہے نا، جتنا رزق لکھا ہے، اس سے ایک آنا بھی زیادہ نہیں ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رزق تمہارا پیچھا کرتا ہے جیسے موت تمہارا پیچھا کرتی ہے، او کما قال۔ موت برحق ہے، ہم سب کو جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، کوئی بھی زمین پہ نہیں باقی رہے گا۔ ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ، مجھے بھی لینے آئے گا، آپ کو بھی لینے آئے گا۔ جب میں کہتا ہوں نا سوچا کرو ماضی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، اور اس کے بیس کے اوپر اپنے حال کے فیصلے کرو، تو مستقبل میں یہ چیز یاد رکھا کریں کہ مجھے ایک دن آئے گا موت کا فرشتہ لینے۔ اس سے آنکھیں بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اچھی باتیں کرو، تو اس میں بری بات کیا ہے؟ کوئی بری بات نہیں۔ تو ایک دن آئے گا برحق ہے موت، رائٹ؟ تو جب ویسے موت برحق ہے، ویسے رزق برحق ہے۔ رزق ملے گا میرے بچوں، جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا، ایک پیسہ زیادہ نہیں ملے گا۔ اختیار میرے پاس ہے اور آپ کے پاس ہے کہ ہم اس کو لیتے کیسے۔ جھوٹ بولیں، کرپشن کریں، دھوکہ دیں، آپ کی ساری وراثت کا مال میں کھا جاؤں۔ لوگ لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے نا ہمارے معاشرے میں، کھا جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں اگر میں نے اس کو دے دیا تو میرا کم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، آپ کا کم کہاں سے ہوگا؟ آپ یہ جو لوٹ رہے ہیں، یہ آپ ایک
جو ایونیو، جو حلال ایونیو ہے، جو پرمیسیبل ایونیو ہے، پہلی بات اس کو بند کر رہے ہیں. رائٹ؟ مثال کے طور پہ اگر میرے پاس 10 لاکھ روپے ملنے تھے مجھ کو اور میں نے آپ کے ہتھیا لیے، آپ کا حصہ خود لے لیا، تو یہ 10 لاکھ میں نے جو اچھے ایونیو سے، ٹھیک ایونیو سے ملنے تھے اس کو میں نے بند کر دیا. پہلی بات، کیونکہ مجھے تو ملنا تھا جتنا مجھے ملنا تھا. گناہ کا گناہ الگ، ظلم الگ. رائٹ؟ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرے نصیب میں جو 10 لاکھ نہیں تھے اور میں نے ہتھیا کے لے لیے، یہ 10 لاکھ جائیں گے، اور ایسے نہیں جائیں گے، یہ بہت تکلیف دے کے جائیں گے. کوئی بیمار ہو جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کوئی ڈاکہ پڑ جائے گا، کوئی چوری کر لے گا، کوئی بزنس میں نقصان ہو جائے گا، وہ چلے جائیں گے. جتنا لکھا ہے اتنا آئے گا. اور وہ بیچارے جو بھٹک رہے ہیں زندگی میں، دنیا میں، ان کو بھی بتاتے کہ یار کہاں بھٹک رہے ہو، آؤ میں بتاتا ہوں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. لیکن ہم لوگ تو خود بھٹک گئے، اس لیے کیونکہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال بھی نہیں کیا اور نہ ہی علم حاصل کرنے کی کوشش کی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، زندگی کیسے گزارنی ہے. علم اسی کو تو کہتے ہیں. یہ آپ کی ڈگریز کو علم تھوڑی ہے. یہ ہو سکتے ہیں علم اگر آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے حاصل کرو تو. سلیکٹو سٹڈیز، امتحان، میڈم کہہ رہی تھی جی امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھا ہو کہاں سے آئے گا، امپورٹنٹ چیپٹرز کون کون سے ہیں. رائٹ؟ سلیکٹو سٹڈیز، یہ تھوڑا پڑھ لیا، وہ ادھر پڑھ لیا، پچھلے سال امتحان میں کیا آیا تھا پوچھا، پاس پیپرز دیکھے، ہاں، اور بس سلیکٹو سٹڈی کر کے 80%، 70%، 60% مارکس آ گئے، آخر میں ایک پیس آف پیپر مل گیا اور باہر نکل گئے. کیا علم حاصل کیا؟ سوال ہے اپنے آپ سے، یہ کیا علم ہوا؟ اگر یہ علم بھی اگر آپ سمجھیں، جو بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں، مجھے نہیں پتا کس ڈپارٹمنٹ کے آپ لوگ ہیں، جو بھی ہیں، لیکن اس کو یہ بھی علوم ہے، نو ڈاؤٹ. رائٹ؟ فزکس ایک علم ہے، کیمسٹری ایک علم ہے، بایولوجی ایک علم ہے، باقی سارے علوم ہیں. رائٹ؟ اکاؤنٹنگ، میتھمیٹکس، یہ سارے علوم ہیں. لیکن اس کا بھی اگر علم حاصل کرنا تھا تو علم پورا حاصل کرتے تاکہ مجھے پتا تو چلتا کہ اصل میں اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے، میتھس ہوتی کیا ہے، فزکس ہوتی کیا ہے، بایولوجی ہوتی کیا ہے، کیمسٹری ہوتی کیا ہے، بزنس اسٹڈیز ہوتی کیا ہے، جو بھی ہیں اس کو بھی تو غور سے تو حاصل کرتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو بھی صرف، یہ ہمارے، I'm sorry وہ بات لمبی میں کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن یہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھی قصور ہے. ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بھی بدقسمتی سے صرف نمبرز، ڈگریز، ان کے پیچھے چل پڑے اور فیس لے رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں. وہ بھی ایک بزنس، اس کو انہوں نے وینیو بنا لیا ہے یونیورسٹیز کو، بس کہ پیسہ آ جائے، فیس آ جائے، بچے بھرتی ہو جائیں، جیسے بھی ہو جائیں، بس کسی طریقے سے بچے پاس ہو جائیں. جی ہمارا اسکول، ہمارے کالج کے بورڈ میں اتنے اے سٹارز تھے، اتنے اے پلسز تھے، اتنی، اس کے اوپر سارے لگ گئے. آپ کبھی یورپ میں کا اسٹڈی کریں، یورپ کا ایجوکیشنل سسٹم، میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یورپ کی بات کر رہا ہوں. امریکہ بھی، ہم تو امریکن، میں کیا کہوں، اس کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارا بڑا ہے، تو وہ جو کرتے ہیں، وہ جینز پھاڑیں گے تو ہم بھی پھاڑیں گے. رائٹ؟ وہ بال ایسے بنائیں گے ہم بھی بنائیں گے، وہ کپڑے اتاریں گے ہم بھی اتاریں گے. تو ایسے ایجوکیشنل سسٹمز ان کے ہیں تو ہم بھی کریں گے. یورپین سسٹم آج بھی ایجوکیشنل سسٹم بہت بہترین سسٹمز ہیں. وہاں پہ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے. لیکن اس کے پیچھے بھی ہم یہ سوچیں کہ میں کیمسٹری کیوں پڑھ رہا ہوں، میں فزکس کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے بتایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو تم باہر ہیں یہ تمہارے لیے مسخر کی گئی ہیں. قرآن کہتا ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، تو تم اس کے اندر جاؤ، اس کے اندر ایک ڈائیو لگاؤ، اس سب کو سمجھو. یہ چاند، سورج، ستارے، درخت، یہ سارے اس کے بارے میں جانو کہ یہ کیا ہے. ایک تو اللہ کی معرفت آتی ہے بچوں. انسان حیران ہو جاتا ہے جب انسان اسٹرونومی پڑھتا ہے، فار ایگزامپل سٹارز کی کانسٹلیشنز پڑھتا ہے. کیا عجیب نظام ہے اللہ کا. ایک ستارہ 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتا. کانسٹلیشنز ہیں، بلینز آف سٹارز ہیں. ہم تو آرٹیفیشل لائٹس میں رہتے ہیں، ہم نے کبھی آسمان کو دیکھا ہی نہیں ہے غور سے. غور سے کیا، ہم تو اسی دیکھتے ہیں، ایسے ہمارے سر ایسے ہوتے ہیں. کبھی سر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ اوپر بھی ایک دنیا ہے.
لیکن ہمیں نظر بھی نہیں آتے کیونکہ اتنی پولوشن، آرٹیفیشل لائٹس. کبھی میرا تو بہت، مجھے نیچر میرا پیشن ہے، مجھے دل چاہتا ہے میں نیچر میں جاؤں، کہیں باہر جاؤں. میرا دل چاہتا ہے ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ کوئی لائٹس نہ ہوں. اور ایک دو دفعہ موقع بھی ملا جانے کا، اور وہاں جا کے اگر چاندنی رات نہ ہو اور اندھیرا ہو، پر چاند کی آخری تاریخیں یا شروع کی تاریخیں ہوں، آپ جب سر اٹھا کے دیکھتے ہیں نا، آپ کو آسمان پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جہاں کوئی ستارہ نہ ہو. بھرا ہوا ہے آسمان ستاروں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آسمان کی زینت ہے، یہ ڈیکوریشن ہے. جیسے یہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، رائٹ، اس طریقے سے یہ آسمان کی زینت ہے، یہ ایڈورنمنٹ ہے. کتنے خوبصورت آسمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنائی ہیں. اس پہ میں تفکر کروں کہ یہ کانسٹلیشنز کیوں نہیں بدل رہی. بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں لیکن اس پہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا. یہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا. آج سورج کتنے بجے نکلا تھا یونس صاحب پشاور میں؟ 7:10. ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے. چلیں زیوم کر لیتے ہیں. 7:12 پہ. آج ہے 30 جنوری 2024. صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ لوگ ان سے پوچھ رہا ہوں جو سو رہے ہیں. 30 جنوری 2024 ہے کہ کوئی اور ڈیٹ ہے؟ 30,1924، 30,1830، 30 جنوری 1704، یو نیم اٹ. ہر سال پشاور میں 30 جنوری کو سورج اتنے ہی بجے نکلتا تھا جتنے بجے آج نکلا ہے. اتنی پرفیکشن. کوئی تو ہے جو یہ سب چلا رہا ہے نظام ہستی، وہی خدا ہے. ان کو جب آپ پڑھتے ہیں، علوم حاصل کرتے ہیں، تب آپ کو اللہ کی معرفت ملتی ہے. سب سے پہلے تو انسان آٹومیٹکلی اس چیز پہ سوچتا ہے کہ کوئی تو ہے. آج ہمارے بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا کو پروف کرو، سائنس سے پروف کرو. سبحان اللہ. مخلوق سے خالق کو پروف کریں. مخلوق سے خالق اسی طرح پروف ہو سکتی ہے کہ جی ہاں اس کو، ان مخلوق کو بنانے والا کوئی تو ہے، رائٹ. کریشن کا کوئی کریٹور ہوگا. ویری لاجیکل. تو سائنس بھی تو ایک کریشن. یہ سارے سائنس کیا ہوتی ہے؟ سائنس وہ پرنسپلز ہیں، سیٹ آف پرنسپلز ہیں جس کے اوپر یہ ساری دنیا چل رہی ہے. تو اتنی پرفیکشن کے ساتھ سارے جو پرنسپلز چل رہے ہیں، وہ کس نے پرنسپلز بنائے ہیں؟ یہی خالق کو پروف کرتی ہے. جو کہتے ہیں سائنس سے پروف کرو، یہی تو پروف ہے. سمجھ رہے ہو میری باتیں کہ نہیں؟ تو بچوں، یہ اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، اب تم ان کا علم حاصل کر کے ان کے بارے میں سوچو، ان کو دیکھو میں کیسے ان کو استعمال کروں، اس کو میں کیسے استعمال کروں اپنے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس، ساری کی ساری سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس اسلام کے بعد شروع ہوئی ہیں. آپ اسٹرانومی دیکھ لیں، میڈیکل سائنس دیکھ لیں، ایگریکلچر دیکھ لیں، میتھمیٹکس دیکھ لیں، یہ ساروں کی بیس مسلم سائنٹسٹ ہیں. بات یہ ہے کہ انسان تو بلینز آف ایئر سے رہ رہا ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں ہوا یہ سب کچھ؟ سوال پیدا ہوتا ہے. ایک بڑا نیچرل سوال ہے. اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شریعت کے اصول جس کو کہتے ہیں، رائٹ، جو لیگل پرنسپلز آف دین ہیں، ان کو شریعت کہتے ہیں، اس کی پرفیکشن کی اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. جتنے نبی آتے رہے، لاتے رہے، آج اس کی پرفیکشن ہو گئی، آج کمپلیشن ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین تمہارا مکمل ہو گیا آج، کیونکہ آخری نبی ہے تو دین مکمل ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمتیں تمہارے اوپر تمام کر دیں. جو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل رہا ہے. اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. قرآن جب وہ پوری پرفیکٹ سیٹ آف پرنسپلز ہمیں مل گئے،
تو پہلے لوگ کوئی پوج رہا تھا چاند کو, کوئی پوج رہا تھا سورج کو, کوئی پوج رہا تھا آگ کو, کوئی پوج رہا تھا ستاروں کو, کوئی کسی کو, کوئی کسی کو, کوئی کسی انسان کو. یہ جتنی مورتیاں تھیں, جتنے آئیڈلز تھے, یہ اصل میں کوئی انسان تھے, لوگ تھے. ان کے مرنے کے بعد, ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کے سٹیچوز بنا لی اور پھر ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. تو اسلام نے کہا یہ ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے, یہ ساری مخلوق ہیں, خدا ایک ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے. جب لوگوں کو یہ آئیڈیالوجی ملی کہ یہ ساری تو مخلوق ہیں, یہ سارے اللہ کی بندے ہیں, خدا تو ایک ہے, تو سورج کی پوجا بند, چاند کی, ستاروں کی, آنکھ کی, سانپوں کی, گائے کی, بھینس کی, یو نیم اٹ, لوگوں کی. اور سب نے کہا یہ تو میرے لیے اللہ نے بطور مخلوق بنائی ہے کہ اس کو میں استعمال کر کے اپنا فائدہ اٹھاؤں اور انسانیت کا. یہاں سے ابتدا پڑی کہ ان کو استعمال کر کے لوگوں نے سائنٹیفک ریسرچز کی اور سائنٹیفک ترقی کی. یہ وجہ تھی کہ ہم نے, انسان نے ان کو استعمال کیا ایز اپوز ٹو کہ ہم ان کی عبادت کریں. یہ ہے علوم, اس لیے علم سیکھا جاتا ہے بچوں. اور سب سے بڑا علم, رائٹ, کیمسٹری ایک علم ہے, فزکس ایک علم ہے, بایولوجی ایک علم ہے, یہ سارے علوم ہیں, رائٹ. اور جیسے میں نے کہا کیوں ہے, اس لیے تاکہ ہم اس کو استعمال کر سکیں اپنے لیے اور لوگوں کے لیے. لیکن زندگی کیسے گزارنی ہے, میری معاشرت کے اصول کیا ہوں, میں نے آپ سے بات کیسے کرنی ہے, آپ نے مجھ سے بات کیسے کرنی ہے, ہم نے اپنے ٹیچرز کے ساتھ بہیو کیسے کرنا ہے, کسی نے مجھے پیدا کیا میری ماں نے, اس کے ساتھ میں نے بہیو کیسے کرنا ہے. میرا ایک باپ ہے جس نے مجھے بڑا کیا, جس نے مجھے کما کے کھلایا, مجھے جس نے تربیت کی, میرا مربی ہے وہ, اس کے ساتھ میں سے کیسے بہیو کرنا ہے, اپنے ساتھ آپ لوگ اکٹھے رہتے ہو کیسے بہیو کرنا ہے. یہ معاشرت ہے, اس کے اصول کون بتائے گا. ہم ایک لڑکا ایک لڑکی کیسے دونوں مل کر اکٹھے رہ سکتے ہیں اور اس سے اولاد ہو سکتی ہے, کیا پرنسپلز ہیں, کیا اصول ہیں, کوئی تو ہونے چاہیے اصول. یا کوئی رینڈم جانوروں کی طرح یہ بلا اس بلی کے پاس گیا اور ان کے بچے ہو گئے, یہ تو جانور پن ہے. یہ جو آج کل گرل فرینڈز بوائے فرینڈز جو بیٹھ کے آپس میں ریلیشن شپس ہو گئے ہیں, ہم لوگ سبحان اللہ, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب میں آپ کی جگہ یونیورسٹی میں تھا, یقین جانو کہ سبحان اللہ, یعنی لڑکی کے اندر, آلدو ہم لوگ, میں 1805 کی پیدائش نہیں ہے میری, لیکن ہم دیکھتے تھے کہ یعنی there was some gap between boys and girls. کوئی حیا تب بھی تھی. میں کمپیوٹر کے دور کی پیداوار ہوں, میں میڈیا کے دور کی پیداوار ہوں, ٹی وی چلتا تھا, رائٹ, ڈرامے آتے تھے, فلمیں آتی تھی, لوگ دیکھتے تھے. یعنی میں اس دور کا ہوں, ظاہری بات ہے, جہاں پہ بے حیائی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ پھیل چکی تھی. پھر بھی لڑکے اور لڑکی کے اندر کوئی حیا ہوتی تھی. کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کسی لڑکی کو, لڑکی کسی لڑکے کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی. لڑکیوں میں بہت حیا تھی. آج میں جب یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ, بچی حجاب میں ہے, اس نے حجاب پہنا ہوا ہے, اس نے عبایا پہنا ہوا ہے, اور ایک لڑکے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں, آنیسٹلی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ یہ حیا کا عنصر کدھر چلا گیا. فزیکل ہونا کب سے شروع ہوا, اور کیا وہ وجہ بنی کہ آج ہمارے بچے بچیاں فزیکل ہو رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. ہاتھ ملانا ایک عجیب ایپ سمجھا جاتا تھا, یعنی اگر جو کرتا تھا, مطلب آج تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کسی لڑکے سے ہاتھ نہ ملائے کوئی لڑکی, یا لڑکا کسی لڑکی سے ہاتھ نہ ملائے تو عیب سمجھا جاتا ہے. خاندان میں یعنی اتنی جہالت عام ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون سے لڑکے کون سی لڑکیاں یہ ہمارا ان کے ساتھ, یعنی یہ محرم رشتہ دار ہیں جو ہمارے لیے, یعنی ان کے اندر حرمت ہے, شادی نہیں ہو سکتی, اس کو محرم کہتے ہیں. شادی کی حرمت ہے, باپ محرم ہے کیونکہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی, بیٹا محرم ہے کیونکہ شادی نہیں ہو سکتی, بھائی, ماموں, چچا وغیرہ. اور یہ غیر محرم ہے, یعنی ان کے ساتھ شادی کی حرمت نہیں ہے, ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ کوئی لڑکا سڑک پہ چل رہا ہو یا کوئی ہمارے گھر کے اندر ہمارا رشتہ دار ہو, یہ سارے ایک جیسے ہیں. لیکن
ماموں زاد، چچا زاد، خالہ زاد، یعنی جو کزنز ہیں ہمارے، فرسٹ کزن، سیکنڈ کزنز، رائٹ، وہ سارے غیر محرم ہیں، یعنی ان کے ساتھ شادی کی حرمت نہیں ہے، نکاح ہوتے ہیں. لیکن لوگ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ جی میرے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ تم اپنے کزن کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، وہ آتا ہے تو تم مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی، تم مجھے حق کیوں نہیں کرتی. اعوذ باللہ، یہ کیسے پیرنٹس ہیں؟ یعنی اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ علم کی کمی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کیا حکم نہیں دیا، ہم نے آپس میں رہنا کیسا ہے. یہ اصول معاشرت کے، یہ بھی علم ہے، اسی کو دین کا علم کہتے ہیں کہ وہ خدا جس نے مجھے بنایا اس کی عبادت کیسے کروں، نماز کیسے پڑھوں، نماز پڑھنے کی شرائط کیا ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کیسے کرنا ہے، جو منتھلی سائیکلز میں خواتین گزرتی ہیں اس سے نکلنا کیسے ہیں. قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، شریعت بتاتا ہے. اگر کوئی میجر امپیورٹی کے اندر چلا جائے تو اس سے جنابت میں چلا جائے تو نکلنا کیسے ہے، غسل کیسے کرنا ہے، شرائط کیا ہیں نماز کی، کیونکہ ساری شرائط ہے نماز کی. ہماری بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں، انہوں نے کبھی حیض اور نفاس کے مسائل ہی نہیں پڑھے. مطلب I'm amazed. ارے اس مسلمان ہیں ہم لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تبھی ہو سکتا ہے میرے بچوں جب ہم لوگ صرف ہمارا مقصد زندگی جو ہے مال، پیسہ، سٹیٹس، بچے، شادی، لڑکا لڑکی، جب اس کے اوپر گھومتے رہیں گے نا ہمارے مسائل، تو تب یہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میرا ایمان ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے، اللہ کے پاس منہ دکھانا ہے، قیامت کا دن آئے گا، میرا حساب کتاب ہوگا، یا جنت ہے یا جہنم ہے، میرا ایمان ہے اس کے اوپر، اور میں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی نہ کروں کہ یہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے، میں نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزے کیسے رکھنے ہیں. عجیب بات ہے، رمضان آ رہا ہے ابھی بہت عنقریب، اور ایسے لوگ ہیں جو فجر کی اذان ہو رہی ہے اور کھا رہے ہیں سحری. جانتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ کہیں ہم ہی تو ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کا وقت داخل ہو جانے کے بعد، روزہ شروع ہو جاتا ہے فجر کا وقت داخل ہونے پر، اذان بعد میں ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور میں کھا رہا ہوں؟ یہ تو روزہ ہی نہیں ہوتا، کسی نے سیکھا ہی نہیں. زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ اچھے خاصے مالدار گھرانے، صاحب نصاب جن کو کہتے ہیں، تھریش ہولڈ سے اوپر ان کے پاس مال ہے، ان کو یہ نہیں پتا زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے، کس کو دینی ہے، فرض ہے ان کے اوپر. قرآن میں دیکھیں وعید زکوٰۃ نہ دینے پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا ان کے مال کو گرم کر کے انہی کو داغا جائے گا اس سے، اعوذ باللہ، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ مال جس کو تم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو تم روک روک کے رکھتے تھے. کتنی سخت وعید ہے، لیکن قرآن بھی نہیں پڑھا ہم نے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. عبادت کیسے کرنی ہے، رہنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، رائٹ، بائنگ سیلنگ کیسے کرنی ہے، کون سا مال حلال ہے، کون سا نہیں حرام، کون سا جائز ہے، کون سا نہیں جائز. آپ کہیں گے جی سبھی جائز ہے، جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، میں ڈاکے مارتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، پھر اگر بچیوں کی وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو کیوں روتی ہیں، پھر کیوں ناراض ہوتی ہیں کہ جی ہمیں وراثت میں حصہ نہیں ملا؟ ہم نے کون سا سیکھا ہے کہ جی کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے مال؟ آج کل پیسے کی، سبحان اللہ، رونا آتا ہے، لیکن یوٹیوب پہ مونیٹائز کر کے اپنے چینل کو جو مرضی کرو، الٹے کھڑے ہو جاؤ، رائٹ، سبحان اللہ. گاؤں والوں کو کسی نے بتایا کہ جی یوٹیوب سے پیسے کمائے جاتے ہیں. گاؤں والی عورتیں اپنے بے حیائی اپنی دکھا کے، کم کپڑے پہن کر، عجیب عجیب چیزیں اپنی پوزز بنا کے یوٹیوب پہ اپنے چینلز پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہیں، اور پھر دکھاتی ہیں دیکھو ہمیں اس مہینے ہمیں $10,000 ملے. اللہ کا خوف کرو. مطلب بیچ دیا اپنے آپ کو، مال کے غلام بن گئے. لعن عبد الدینار لعن عبد الدرہم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دینار درہم کے بندے، ان پہ لعنت کی گئی ہیں. رائٹ، غلام بن گئے نا پیسے کے، جو مرضی کرو، جیسے مرضی کماؤ. جو ہماری بچیاں جو ہیں، مطلب اللہ آپ سب لوگوں کو، ہم سب لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. کہیں آمین.
سمجھ اللہ کرے ہمیں آ جائے بچوں، سب مجھے بھی آ جائے، آپ کو بھی آ جائے. میں خود اپنے آپ کو یہ ساری باتیں میں کرتا ہوں کھڑے ہو کے، سب سے میرے اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہوں. کاش مجھے سمجھ میں آ جائے، میرے دل میں گھس جائے یہ بات کہ جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اللہ اسی سے تو راضی ہوتے ہیں. ہم خواتین بچیوں کی ایک بہت بڑی ویک پوائنٹ ہے کہ بچیوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ بنے سنوریں اور ان کی کوئی لوگ تعریف کریں. ان کو شوق ہوتا ہے، ایک نفسانی خواہش ہے، ڈیزائر ہے، ٹھیک ہے، فطری ہے، کوئی مسئلہ نہیں. میری وائف جب بھی کوئی نئے کپڑے پہنتی ہیں مجھے کہتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، اور کہنا پڑتا ہے بہت اچھی لگ رہی. کہاں جائیں گے ورنہ گھر میں ہی رہنا ہے نا، رائٹ؟ اور ایسے ہی کرنا چاہیے. میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا باہر میں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں اوپر جائے گا، میری وائف دیکھیں گی پھر وہ کچھ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا. ایسے مذاق کر رہا ہوں. لیکن یہ خواتین کی ایک نیچرل خواہش ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر اگر اس کو قابو نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بنیں گے، سنوریں گے، میک اپ کریں گے، پھر ایک تصویر کھینچ کے اور پھر اپنا پروفائل لگائیں گے، ہے نا؟ پھر پروفائل لگائیں گے، ساری دنیا دیکھے اور کوئی کامنٹ دے کہ آپ بہت کتنی اچھی لگ رہی ہو. پھر کوئی شیطان آئے گا، پھر وہ 2 4 5 10 ایکسٹرا باتیں کرے گا اور پھر دل اس کی طرف مائل ہو جائے گا. پھر ریلیشن شپس ہو جائیں گے، پھر چیٹ رومز میں جائیں گے، پھر دوستیاں ہوں گی، پھر کہیں ملاقاتیں ہوں گی، پھر فزیکل ہوں گے. یعنی پورا اس ایک چیز سے انسان کا پورا وجود ہل جائے گا، پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کہاں سے شروع ہوئی تھی بات؟ یہ میری اندر کی کمزوری سے. میرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیزائر رکھی ہے، ایک خواہش رکھی ہے، اس کے غلط استعمال سے پورا معاشرہ ہل جاتا ہے اگر قابو نہیں کریں گے. یہی تو علم ہے کہ کیسے کیا کرنا ہے. مجھے بہت غصہ آتا ہے مثال کے طور پہ، تو میں اپنے غصے کا بھیجا استعمال کروں، بیوی پہ چیخوں، چلاؤں، بچوں پہ ہر وقت چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں. اس غصے کی وجہ سے پورا معاشرہ ہل جاتا ہے اگر میں اس کو قابو نہیں کروں گا. تو طلاق دے دیتے ہیں بیویوں کو بیٹھے بیٹھے، اور پھر آ کے فتوے لیتے ہیں، جی میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، یہ طلاق ہو جاتی ہے. اب اس سے بندہ، اللہ کا بندہ، غصے میں طلاق ہوتی ہے نا. مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن میں آپ کو طلاق دیتا ہوں. کوئی کہتا ہے ایسے؟ بندہ عجیب باتیں کر رہا ہے. ہو گئی طلاق. پھر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کو کہو ہو گئی ہے، وہ رہتے ہیں. کبھی خواتین کے میسیجز، ان کے سوال آتے ہیں کہ میرا شوہر مجھے پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاق دے چکا ہے، میں اللہ سے ڈرتی ہوں کہ یہ تو میرا شوہر نہیں رہا، لیکن وہ کہتا ہے نہیں کسی کو بتانا نہیں ہے، اور میں نہیں رہ سکتی اس کے بعد، میں کیا کروں؟ ایسے سوالات آتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہاں سے اپنی کمزوری. بچوں یہ ہے علوم، اور یہ علوم ملتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، سنت سے، اس خالق سے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور اس اللہ کے رسول سے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے میرے اور آپ کی اس اصلاح کے لیے، ہمیں انسان بنانے کے لیے، ہمیں اشرف المخلوقات بنانے کے لیے. اس عقل کو پیارے بچوں استعمال کرو، ان علوم کو سیکھنے کے لیے وقت کا ضیاع مت کرو. بیٹھے رہتے ہیں بچے ہمارے یہاں پہ، ماشاءاللہ اتنے آپ کے گارڈنز ہیں، دھوپ نکلے گی بیٹھ جائیں گے، کوئی بال سنوار رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، کوئی اپنے دیکھ رہا ہے، فون پہ ہزار سیلفیز ہیں، رائٹ؟ اتنی زیادہ انفیچویشن ہے سیلف، ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے، رائٹ؟ یہی کیے جا رہے ہیں بچوں. یہ وقت کو استعمال کرتے کوئی اچھی چیز کے اوپر، کوئی اچھا عمل کرتے جس سے آخرت بنتی. وہ جو قبر میں جانا ہے، قبر میں میرے پیارے بچوں صرف میرے ایکشن، ایمان اور ایکشنز کام آئیں گے. جو میں زندگی میں کر کے جاؤں گا نا اعمال، وہ کام آنے والے ہیں بس. وہ قبر کا اندھیرا روشنی میں بچوں صرف تبدیل ہو سکتا ہے اگر میں اچھے اعمال کروں.
کسی کا خیال کروں، کسی کی عیادت کروں، کوئی بیمار ہے اس کو جا کے دوائی لا دوں، کسی کا انتقال ہو گیا جا کے اس کی اس کا دلاسا دے دوں، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کی مس کیریج ہو گیا، جا کے اس کو دلاسا دے دوں، نماز کا وقت آئے نماز پڑھ لوں، رمضان آئے گا روزے رکھ لوں، علم حاصل کروں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں، نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جانوں، یہ سچویشن ہے میں کیسے ہینڈل کروں اس کو۔ دیکھو سنت میں، سیرت میں کوئی واقعہ ملتا ہے، ادھر جا کے دیکھوں، قرآن کو سمجھوں، کتاب ہدایت ہے، بک آف گائیڈنس ہے، اس سے لوں۔ کسی نے کچھ کہہ دیا، اب میں کیا کروں؟ نفرت کروں، معاف کروں، اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کروں، رائٹ؟ یہ ساری چیزیں کرنے والی، اس کے لیے ضروری ہے میرے بچوں کے وقت، اپنے عقل کو استعمال کرو علم حاصل کرنے کے لیے۔ پلیز زندگی کو ایک کنسٹرکٹیو زندگی بناؤ، مقصد کوئی بناؤ، زندگی کا ویژن کوئی ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر جو ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ میں نے ایک شروع میں ایک سورت پڑھی تھی، کسی کو یاد ہے؟ ماشاء اللہ، سورۃ الہمزہ۔ میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ سورت پڑھی تھی، ایک مثال ہے صرف، پوری قرآن کتاب ہدایت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ہمزہ ہے اور لمزہ ہے۔ اب اس کے کئی مطلب مفسرین نے بتائے ہیں، لکھے ہیں، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کے عیب ڈھونڈتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے۔ ہمزہ ڈھونڈنے والا، لمزہ بتانے والا۔ وہ ایسی کیوں بیٹھی ہے؟ پتہ ہے وہ آج میں گئی تھی وہاں پہ تو وہ تو ایسے بیٹھی ہوئی تھی، وہ مجھے نہ پتہ ہے کیا، وہ آج مجھے نظر آئی تھی اکیلی بازار میں، اور اس کے آگے ایک لڑکا بھی چل رہا تھا۔ استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ اس کا پتہ نہیں، پتہ ہے وہ ان کا لگتا ہے کہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ وہ جو میاں بیوی ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ آپس میں جو ہے نا آج نکلے ہوئے تھے دونوں نے، میں دیکھتی رہی وہاں پہ 1 گھنٹہ انہوں نے آپس میں بات ہی نہیں کی، کوئی لگ رہا ہے کہ ان کے اندر کوئی ناراضگی چل رہی ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل، عیب گوئی، عیب جوئی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا اور پھر عیب گوئی لوگوں کو بتانا بھی، تباہی ہے، بربادی ہے، تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برباد ہو گئے تو ہو گئے۔ اور دوسرا اسی میں شامل ہو جاتا ہے، غیبت بھی ہے اس کے اندر، جو مطلب یعنی وہ سارے ملتے جتنے مطلب ہے، اس میں غیبت بھی ہے، اور لگائی بجائی، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ سب شامل ہے اس کے اندر، ہمزہ لمزہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے تباہی بربادی۔ ہماری بچیاں اگر اپنے آپ کو کنسٹرکٹیولی اپنے ٹائم کو استعمال نہیں کریں گی تو 3 بیٹھ کے کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ خاندان میں بھی یہی ہے، خاندان میں 2 خواتین بیٹھ جاتی ہیں اور سارے خاندان کو ڈسکس کرتی ہیں، ویلن، تباہی، بربادی، تباہ برباد، ختم۔ الذی جمع مالا وعددا، ان کے لیے بھی جو مال جمع کرتے رہتے ہیں پھر گنتے رہتے ہیں، یہ نہیں سوچتے حلال ہے حرام ہے، یوٹیوب سے آیا ہے کہ کہاں سے آیا ہے، یعنی یوٹیوب جو کہ یعنی غلط چیزوں کو پروپیگیٹ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، یہ سمجھتے ہیں یہ مال ہمیشہ رہے گا ان کے پاس، قبر آئے گی ختم ہو جائے گا، پیچھے لوگ بانٹیں گے، عیش کریں گے میرے مال پہ جب میرا چلا جاؤں گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، نہیں، ان کو تو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے بتانے کا، جب کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہوتا ہے نا تو ایک بات پہلے کر کے وما ادراک، تمہیں کیا پتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، قرآن کو ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تمہیں کیا پتا ہوتا ماں کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے حطمہ، التی تطلع علی الافئدہ، یہ ان کے دلوں پہ جا کے لگے گی۔ اس میں علماء نے لکھا ہے دلوں پہ کیوں لگے گی؟ اس لیے کیونکہ یہ جو لگائی بجائی، غیبت، ادھر ادھر، یہ لوگوں کے دل دکھاتا تھا، اب آج اس کے دلوں پہ یہ لگے گی جا کے، تباہ ہو گئے لوگ۔ یہ معاشرہ عام معاشرہ ہے ہمارا، یہ میں کوئی کہیں سے کھود کے نہیں نکالی میں نے بات،
کہ کسی وہ 5000 گھروں میں ایک گھر میں ہی ہوتا ہے. تو یہ شاید 5000 کے 5000 گھروں کی کہانی ہے. قرآن نہیں پڑھا ہم نے, معاشرے کے اصول نہیں پڑھے, علوم نہیں پڑھے, پتہ ہی نہیں ہے. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ, وہ ستونوں میں کے ساتھ آگ ہوگی باندھ کے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر قید ہو جائیں گے یہ لوگ, اور یہ دلوں پہ آگ جا کے لگے گی. اعوذ باللہ, یہ وارننگز ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں, لیکن بتانا کہ ہاں اس سے جو معاشرہ تباہ ہوتا ہے اس سے بچو, نفرت پھیلتی ہے اس سے. علوم سیکھو, کیسے طہارت حاصل کرنی ہے, کیسے میں نے پاک ہونا ہے, کیسے نماز پڑھنی ہے, رمضان میں روزہ رکھنا کیسے ہے, روزے کا مقصد کیا ہے, کیوں آیا رمضان, کیوں ہے زکوٰۃ دینی ہے. ارد گرد دیکھو, اگر اللہ نے مجھے مال دیا ہے, کوئی غریب تو نہیں ہے, کوئی بھوکا تو نہیں سوتا میرے محلے میں, اس کا خیال کرو. رشتہ داروں میں دیکھو, کوئی بیچارے پریشان تو نہیں ہے, ان کی پریشانی میں ان کا جا کے ان کا غم بٹاؤ, ان کا حوصلہ بڑھاؤ, ان کو ہمت دلاؤ, ان کو زندگی گزارنے کے لیے ان کو انکریج کرو. نا امید کوئی ہو گیا ہے تو اس کو نا امیدی سے نکالو. یہ ہے زندگی. پلیز بچوں, صرف سیلفیز لینے اور اپنے پروفائلز اپلوڈ کرنے کا نام نہیں ہے زندگی, عقل میں بھی نہیں آتی ہے. اپنے ماضی کو یاد رکھنا اور اپنے مستقبل کو بھی یاد رکھنا اور اس کے مطابق آج کی زندگی گزارنا, لیکن اس کے بارے میں سیکھنا. استعمال کرو اے آئی کو, استعمال کرو سوشل میڈیا کو, آف کورس ہم اس میں ہیں, لیکن کنسٹرکٹیولی استعمال کرو پلیز, اس کے بھی اصول ہیں. تو اللہ کرے کہ میں کچھ سمجھا پایا ہوں تھوڑی سی دیر میں آپ کو. اللہ کرے میری سمجھ میں بھی آ جائے باتیں.